32 تک ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ اس میں تو 4 ہیں. سورج نمبر 4 ہے. اسی لیے میں حیران تھا کہ 4 نمبر ہے تو یہ مضمون. سوری غلط میں بول. ہاں یہ جو آ گیا نا 32 اور 33 ہاں اس میں آتا ہے. ہاں جی ہاں یہاں اصل میں ساری بات 32 میں بیان ہوگی. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. اور اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے نا ٹی وی وغیرہ پر دانشور آ رہے اس زہر کا علاج ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. میں بیان کر دوں اس میں وراثت وغیرہ کی کوئی بات نہیں کہ حصہ ملے گا یا نہیں. یہ اور بات ہے کہ لوگوں میں سارا فساد جو ہے نا اس لیے ہے کہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم عورتیں کیوں پیدا ہوئی. وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ جو ترقی کہلاتی ہے نا ترقی نہیں انہیں کہتے ہیں تمہیں مرد بننا چاہیے. وہ مردوں والے کام کرتی پھرتی ہیں مردوں کی طرح تعلیم حاصل کرتی ہیں. وہ اس بات پر غمناک ہیں کہ ہم لڑکیاں کیوں پیدا ہوئی. ادھر کئی مرد ہیں جو زنانہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح زیب و زینت کریں بنے سمجھیں ہم لڑکی ہوں ہمیں ویسا ہی لوگ پسند کریں زلفے وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا علاج کیا. اس فتنے کا علاج کیا ہے کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. حوصلے سے سنیں یہ آیت بہت ضروری ہے. آپ نے توجہ دے کہ جو اللہ نے کسی کو فضیلت دے دی ہے نا کہ کچھ چیزیں مردوں کو ملی ہیں عورتوں کو نہیں کچھ عورتوں کو ملی اس پر جلا نہ کرو. کوئی یہ گرا لے کر نہ بیٹھ جائے ساری عمر جھگڑا نہ کرے کہ میں یہ کیوں پیدا ہو گیا. یہ جو ہونا تھا پیدا ہو گئے. اب اس بکواس کا کوئی فائدہ. اس شکوے کو چھوڑو. اس کی بجائے یہ سوچو کہ مرد ہونے سے یا عورت ہونے سے تمہارے لیے ثواب کے جو ہے نا مواقع ختم نہیں ہو گئے. ثواب حاصل کرنے کے لیے للرجال نصیب مما اکتسب. مرد جو نیکیاں کریں گے یہاں دنیا کمانے کی بات نہیں. مرد جو نیکیاں کمائیں گے اس کا پورا پورا انہیں بدلہ ملے گا. اور اسی طرح جو عورتیں کمائیں گی وہ مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہیں. وہ مریم بن سکتی ہیں خدیجہ بن سکتی ہیں فاطمہ. کب راستے رکے دنیا کے انتظام کے لیے جیسے دایاں ہاتھ ہے یہ بایاں. اللہ نے ایک مرد بنا دیا ایک عورت. اس جھگڑے کو چھوڑو. جو اصل کرنے کا کام ہے کہ مرد رہتے ہوئے وہ نیکیاں کرو جو آخرت میں تمہیں درجہ دلائے. عورتیں رہتے ہوئے وہ نیکیاں کرے جس سے وہ مردوں سے بڑھ سکتے. تو مردوں کے لیے جو وہ کمائیں گے یعنی نیک عمل اس کا پورا بدلہ ملے گا. عورتوں کو بھی پورا بدلہ. کسی کے کمال میں کوئی رکاوٹ نہیں. مرد دنیا کا انتظام الگ ہے. اب دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ امین صاحب جھگڑتے رہے کہ میں بایاں کیوں بنا. یہ کشم کے فساد ہی ہوگا. اب ان لوگوں نے فساد برپا کر دیا مرد عورت میں. یہ نہ سمجھایا کہ تم عورت رہنے پر خوش رہو. بچوں کو سنبھالو گھر سنبھالو کوئی حق نہیں تمہاری. تم مرد اپنی ڈیوٹی دیتے رہو. کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کہ اس کے ساتھ چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تو کوئی ڈرائیور بنے گا کوئی دوسرا بنے گا. اگر لڑائی رہے کہ نہیں میں نے بھی ڈرائیونگ نہیں کرنی تو فساد ہی دنیا میں ہوگا. پرزے الگ الگ اللہ ڈالے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کسی کو دیا نا مرد بنایا اور اس پر نہ جلو اس پر ناراض نہ ہو. نیکی کی کوشش کرو. نیکیاں مرد کریں گے پورا بدلہ ملے گا. عورتیں کریں گی ملے گا. وسأل اللہ من فضل. جلنے کی بجائے حسد کرنے کی بجائے فضل مانگنا تو اللہ سے مانگو. اس کا فضل عورتوں کے لیے بھی کھلا ہے مردوں کے لیے بھی کھلا. نیکیاں کرو آگے بڑھو. ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ سب کو جانتا ہے. اس لیے جس کو عورت بنانا تھا وہ بھی مناسب تھا مرد بنانا تھا وہ بھی. تو نیکیاں بھی تمہاری جانتا ہے. سب کو پورا اجر دے گا. جو میدان ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا وہ یہ نہیں کہ عورتیں مرد بنتی پھریں اور مرد عورتیں بنتے پھریں. وہ نیکی کا میدان ہے. اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ عورتوں کے لیے بھی کھلا ہے مردوں کے لیے. تو یہ وراثت کی بات نہیں. وراثت کا بیان پیچھے گزر گیا کہ عورت کے لیے السلام علیکم سر مرد کے لیے دگنا. جی جی سوال پوچھنا مولانا صاحب سے. جی فرمائیے. ہاں جی مولانا صاحب سے پہلا سوال ہے کہ خامد کے بھانجے یا بھتیجے کے ساتھ حج پہ جایا جا سکتا ہے؟ خامد کا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے بہن پوچھ رہی ہیں کیا وہ میرا محرم بن سکتا ہے. خامد کا بھتیجا اور بھانجا میری بہن آپ کا محرم نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. اگر اللہ رحم فرمایا آپ کے خامد طلاق دے دیں یا فوت ہو جائیں تو ان کا بھتیجا اور بھانجا آپ سے نکاح کر سکتا ہے. چچی اور ممانی سے نکاح درست. یہ محرم نہیں بن سکتا. محرم وہ رشتہ دار ہیں جن کا نکاح اسلام میں کبھی نہیں آپس میں ہو سکتا. باپ بیٹا ہے بھائی ہیں ماموں ہیں چچا ایسے رشتے. یہ جو کہتے ہیں نا بہن کے وہ محرم بن گیا
محرم بنتا ہے، محرم تو ہوتا ہے، پہلے سے ہی رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ محرم ہے، بننا نہیں کہ میں خواب خواہ لکھ دوں میں اس کا محرم، یہ تو جرم ہے، گناہ پر بنیاد ہے حج کی کہ پہلے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں جی تو یہ خامد کا بتیجا اور باندھا جو ہے یہ سن لیں، ہے تو حیرانی کی بات کہ چچی کے ساتھ اور ممانی کے ساتھ ان کے نکاح ہو سکتے، یہ محرم نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ تھا کہ ورثہ جو تقسیم کرنا ہے اس میں اگر ایک اولاد ہے وہ عقل میں کمی ہے، اس میں اولاد میں تو بھولی ہے یا بہت سیدھی سادھی اپنا سے نہیں پتا، تو اس کا حصہ کیا کیا جائے؟ ایسی اولاد جو ہے نا میری بہن، جس کے بارے میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بیچاری جو ہے یہ تو معذور ہے کہ اتنا نہیں یہ کما سکتی یا اپنی زندگی اچھی گزار سکی جس طرح تندرست، تو اس کو زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ نہیں زیادہ دینے کی بات نہیں ہے، نہیں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا حصہ ہے، میں نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ دیں یا کچھ اور اس کی مطلب نگہداشت کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لیں۔ نہیں، اس کو حصہ تو دینا، اس کا جتنا ہے وہ تو ضروری دینا پڑے گا نا، زیادہ دیں تو بہت اچھی بات ہے، باقی اس کے جو گارڈین ہوں گے، سرپرست ہوں گے، آخر کوئی نہ کوئی تو اس کو سنبھالے گا نا بعد میں، اس کا کام ہے کہ اس کے حصے کو امانت سمجھے، اس کا انتظام کرے اور اچھے طریقہ سے اس کی خدمت کرتا رہے۔ ہاں دینا چاہیے، اگر اس کو خالی چھوڑ دیا تو پھر تو لوگ بالکل ہی اس کو بیچاری کو پھینک دیں گے، پھر تو ذرا بھی روب نہیں نہ رہے گا۔ اگر کوئی جائیداد ہوگی نام اس کے، پھر بھی کچھ نہ کچھ شرم کے ساتھ لوگ لحاظ کریں گے۔ اگر وہ مسکین خالی ہو گئی پھر تو کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہی سوال ہے، ورنہ لوگوں نے کہا جلدی ختم کرو اسے۔ اچھا تیسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ قسطوں پہ سیکنڈ ہینڈ چیز پہ لی جا سکتی ہے، جیسے فریج یا گاڑی یا کچھ طرح کی چیز؟ نہیں، سیکنڈ ہینڈ ہو یا نہیں ہو، یہ قسطوں پر نہیں لانی چاہیے، نہیں لی جا سکتے؟ نہیں، یہ قسطیں جو ہے نا یہ سود کھانے کا ایک طریقہ نیا لوگوں نے نکال لیا، اچھا اس کا ہی نام رکھ لیا کہ یہ بیع تقسیط ہے، قسطوں پر ہے۔ قسطیں جو ہے نا ایک پردہ ڈال لیا کسی فرد سے لینا ہو، ہے، کسی فرد سے لینا ہو، کوئی اپنی بیچ رہا ہے لیکن وہ قسطوں پر دے رہا ہے، نہیں قسطوں پر نہیں لانا چاہیے۔ چلے ٹھیک۔ نہیں مولانا، اگر قیمت وہی ہو یا ایک بندہ طے کر لے کہ یار یہ ہماری فریج ہے پرانی، لے جاؤ 10,000 روپے کی آپ کے لیے ہے، تو آپ 1000 کر کے دے دو۔ ایسے گھروں کے جو کام کرتی ہیں تو ہمارے گھروں کا سامان ہم انہیں اسی طریقے سے بیچتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ اس پہ کوئی بڑھوتی لگا کے صرف اس لیے کہ ان کی سہولت کے مطابق ان سے رقم وصول کر لی۔ یکمشت نہیں دے سکتے، یہی بات پوچھ رہے ہیں۔ نہیں یہ میری بہن اس میں پھر کوئی حرج نہیں، یہ جو نا اس کو نجوم کہتے ہیں کس تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا، یہ تو احسان ہے کہ وہ آہستہ چلے۔ ایک ہے کہ ظالم کہتے ہیں نقد لوگ ہے تو 1000 کی ادھار ہے تو بے شک وہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دے، مگر وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں کہ 1000 کی بجائے 1500، وہ سود ہی، وہ سود بالکل سود۔ اچھا مولانا صاحب بہت شکریہ، اللہ خیر سے رکھے۔ جی مولانا آپ کی بات سے ایک سوال نکلا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتا، خنزیر یا اسی طرح کا کوئی بھی جانور، لیکن فرض کریں کہ اگر اسے ذبح کرنا ہمارے اختیار میں نہ ہو، اگر اس کے قریب جاتے ہیں تو شاید ہمیں نقصان پہنچائے، تو کیا اسے گولی سے مارا جا سکتا ہے؟ کال لیتے ہیں پہلے، کال لے لیں، یہ بات بالکل واضح کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کو دکھ میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ جی ہوگی کال ڈراپ ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت فیصلہ باد بول رہے ہیں میں۔ جی جی حضرت سوال یہ پوچھنا سی کہ رکشا میں چلانا چاہ رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں، جی جی، گورنمنٹ نے نئے رکشے ایجاد کیتے نے ہن، وزیر اعظم یا صدر روزگار اسکیم؟ جی جی، ہاں ہاں اور وہ بینک کے تھرو ملتے پے نے، جی جی کہ میرے چ کیپیسٹی نہیں کہ میں نظر لے سکا، جی جی، آیا بینک کے تھرو لینا ٹھیک ہے، لے لوا، کوئی سود وغیرہ یہ وہ کوئی اور چکر حسن نہیں ہے۔ اتفاق ہے کہ آپ کی کال سے پہلے بھی ایک بہن کی کال اسی نوعیت کی تھی، تو مولانا نے یہ جواب دیا ہے کہ قسطوں پر اگر پیسے زیادہ لیتے ہیں جی جی، سود ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ جائز نہیں ہے۔ نہیں جائز نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ پھر اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ اب وہ حل تو میں نہیں بتا سکتا، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی حکومت ہوتی تو آپ بھی ان الجھنوں میں کیوں پڑتے، کچھ حل نہ ہوتا۔ اب کیا بتائیں، آپ ہم سے فتویٰ نہ پوچھا کریں، ہم حرام کو حلال تو نہیں کر سکتے، اگر آپ مجبور ہیں تو لے لیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ اس حرام سے ہماری جان چھڑا، تو ایسا دور لا کہ لوگ رزق حلال